بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، 8 عادتیں رکھنے والی عورتیں زندگی میں کبھی کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ کیا آپ جاننا چاہتی ہیں کہ وہ 8 عادتیں کون سی ہیں جو ایک عام عورت کو باوقار، مضبوط، خوددار اور ہر حال میں بااعتماد بنا دیتی ہیں؟ آج ہم انہی 8 ایسی پوشیدہ عادتوں کا ذکر کریں گے جو بظاہر بہت سادہ دکھائی دیتی ہیں، مگر حقیقت میں یہی وہ بنیاد ہیں جن پر ایک مضبوط شخصیت تعمیر ہوتی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ہم نے ہمیشہ یہی سنا، پڑھا اور لوگوں سے یہی بات دہرائی کہ عورت کمزور ہے، نازک مزاج ہے اور شاید زندگی کے سخت امتحانات اور بڑے فیصلوں کا بوجھ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے، مکمل حقیقت ہرگز نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ نے عورت کی فطرت میں ایک ایسی خاموش طاقت، ایک ایسی اندرونی استقامت اور ایک ایسی حیرت انگیز صلاحیت رکھی ہے جو شور مچائے بغیر وقت آنے پر پہاڑوں جیسی مضبوطی اختیار کر لیتی ہے۔ وہ بظاہر نرم دل، حساس اور محبت کرنے والی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی غیر معمولی ریلیزنس پوشیدہ ہوتی ہے جو اسے ہر طوفان کے بعد دوبارہ کھڑا ہونا سکھا دیتی ہے۔ وہ ٹوٹتی ضرور ہے مگر بکھرتی نہیں، روتی ضرور ہے مگر ہار نہیں مانتی، اور یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت کا پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جسے جاننے کی خواہش تو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، مگر اس کی گہرائی تک پہنچنا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً ایسی بے شمار عورتوں کو دیکھا ہوگا جن پر حالات میں یکے بعد دیگرے سخت وار کیے، جن کے قدموں تلے زمین کئی مرتبہ کھسکی، جن کے وسائل ختم ہو گئے، جن کی جیبیں خالی ہو گئی، جنہیں اپنوں نے تنہا چھوڑ دیا، لیکن ان سب کے باوجود وہ دوبارہ سنبھل گئی، دوبارہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی زندگی کا سفر جاری رکھا۔ رزق کسی نہ کسی دروازے سے ان تک پہنچ ہی گیا، مدد کسی نہ کسی شکل میں ان کے لیے آ ہی گئی، اور قسمت نے جیسے ان کا دامن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کیا آپ نے کبھی سکون سے بیٹھ کر سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل راز ان عورتوں کے اندر موجود چند ایسی عادتیں ہیں جو انہیں زوال کی تاریکی میں بھی روشنی دکھائی دیتی ہیں، انہیں محرومی میں بھی امید دیتی ہیں اور انہیں محتاجی کی ذلت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہی عادتیں ان کی زندگی میں ایک ایسی پوشیدہ طاقت پیدا کرتی ہیں جو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتی، مگر اس کے اثرات ان کے ہر فیصلے، ہر رویے اور ہر قدم میں صاف محسوس ہوتے ہیں۔ دنیا اکثر یہ سمجھتی ہے کہ عورت اس وقت مضبوط بنتی ہے جب اس کے پاس دولت ہو، بڑا سہارا ہو یا ظاہری آسائشیں موجود ہوں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل طاقت دولت میں نہیں بلکہ ان خاموش عادتوں میں چھپی ہوتی ہے جو عورت کو اندر سے اس قدر مضبوط بنا دیتی ہے کہ نہ اس کا وقار چھینا جا سکتا ہے، نہ اس کا سکون کوئی طوفان ختم کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی مشکل اسے مستقل طور پر شکست دے سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عورتوں کی زندگی میں آزمائشیں مسلسل آتی رہتی ہیں مگر ان کی برکت ختم نہیں ہوتی۔ ان کے دن مشکلات سے بھرے ہوتے ہیں مگر ان کے دل میں مایوسی گھر نہیں کرتی۔ وہ ہر ناکامی کو سبق بنا لیتی ہے، ہر ٹھوکر کو تجربہ سمجھتی ہے اور ہر گرنے کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو انہی 8 پوشیدہ عادتوں سے
روشناش کرانے والا ہوں، جنہیں اگر آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یقین کیجئے دنیا کا کوئی طوفان، کوئی اندھیرا اور کوئی مشکل آپ کو آسانی سے ہلا نہیں سکے گی۔ یہ وہ اصول ہیں جو آپ کے اندر ایسی طاقت پیدا کر سکتے ہیں جسے حالات بھی شکست نہیں دے سکتے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اپنے دل میں ضرور بٹھا لیجئے، یہ گفتگو صرف ان عورتوں کے لیے ہے جو واقعی زندگی میں جد و جہد کر رہی ہیں، جو خود کو تھکا ہوا محسوس کرتی ہیں، جو دن رات ذمہ داریوں، آزمائشوں اور مشکلات سے لڑ رہی ہیں۔ اگر کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ میں پوری کوشش تو کرتی ہوں مگر نتائج ہمیشہ میرے خلاف کیوں آتے ہیں، تو شاید کمی آپ کی محنت میں نہیں بلکہ آپ کی بعض عادتوں میں ہے، کیونکہ جب عورت کی عادتیں بدلتی ہیں تو اس کی سوچ بدلتی ہے، جب سوچ بدلتی ہے تو فیصلے بدلتے ہیں، اور جب فیصلے بدلتے ہیں تو آہستہ آہستہ تقدیر کے دروازے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس پورے پیغام کو دل سے سنیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ ممکن ہے یہی لمحہ آپ کی زندگی کا نیا آغاز ثابت ہو۔ اب آئیے ان 8 عادتوں میں سے پہلی عادت کی طرف بڑھتے ہیں جو ایک عورت کو اندر سے مضبوط، خوددار اور ہر حال میں باوقار بنا دیتی ہے۔ پہلی عادت یہ ہے کہ جب رات کا آخری پہر اپنی خاموش چادر زمین پر بچھا دیتا ہے، جب دنیا کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہے اور ہر طرف سکون اتر آتا ہے، تب ایک باوقار اور خوددار عورت اپنے آرام سے بڑھ کر اپنے رب کے ساتھ تعلق کو اہمیت دیتی ہے۔ اس کا جاگنا صرف نیند سے بیدار ہونا نہیں ہوتا بلکہ اس کی روح، اس کے شعور اور اس کی امیدوں کا بیدار ہونا ہوتا ہے۔ وہ اس قیمتی وقت کو بے مقصد ضائع نہیں کرتی بلکہ اپنے دل کی اصلاح، اپنی سوچ کی تربیت، اپنے ارادوں کی مضبوطی اور اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے وقف کر دیتی ہے۔ وہ جان چکی ہوتی ہے کہ اصل طاقت مخلوق کے دروازوں پر نہیں بلکہ خالق کے دربار میں جھکنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی ضرورتیں لوگوں کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے رکھتی ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جس دروازے پر اللہ کی رحمت مل جائے وہاں انسانوں کی محتاجی باقی نہیں رہتی۔ یہی یقین آہستہ آہستہ اس کے اندر ایسی خودداری پیدا کر دیتا ہے کہ وہ حالات کے بدلنے سے نہیں گھبراتی، لوگوں کے بدلتے رویوں سے نہیں ٹوٹتی، اور وہ کسی کی بے رخی اس کے حوصلے کو کمزور نہیں کر پاتی۔ جب ایک عورت اپنے دن کا آغاز اس ایمان کے ساتھ کرتی ہے کہ اس کا سہارا زمین والوں سے پہلے آسمان والا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی کمی اسے اندر سے خالی نہیں کر سکتی۔ وہ جان لیتی ہے کہ رزق صرف مال کا نام نہیں بلکہ سکون، عزت، برکت اور دل کا اطمینان بھی رزق ہی کی صورتیں ہیں۔ اسی لیے وہ مشکلات کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سیکھ لیتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہی عادت اسے اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ وہ نہ صرف خود ہر آزمائش میں ثابت قدم رہتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی امید اور حوصلے کا چراغ بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں محتاجی اس کے قریب آنے سے بھی گھبرانے لگتی ہے، کیونکہ جس عورت کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے حقیقی معنوں میں کمزور نہیں کر سکتی۔ دوسری عادت یہ ہے کہ ایسی عورت کے دل میں شکر کا چراغ کبھی بجھنے نہیں پاتا۔ وہ زندگی کو صرف اپنی محرومیوں کی نظر سے نہیں دیکھتی بلکہ ہر حال میں اللہ تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کو پہچاننے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر حالات اس کے خلاف بھی ہوں تب بھی وہ شکایتوں کے انبار کھڑے نہیں کرتی بلکہ اپنے دل کو قناعت سے بھرنے کی کوشش کرتی ہے۔
وہ جانتی ہے کہ ناشکری انسان کو بے چین، بے صبر اور دوسروں کا محتاج بنا دیتی ہے، جبکہ شکر دل میں ایسا سکون پیدا کرتا ہے جو انسان کو ہر حال میں مضبوط رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ دوسروں کی چمکتی ہوئی زندگیوں کو دیکھ کر حسرت میں مبتلا نہیں ہوتی، نہ ہی ہر وقت اپنا موازنہ کسی اور سے کرتی رہتی ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر انسان کا امتحان الگ ہے، ہر ایک کا وقت الگ ہے اور ہر ایک کی تقدیر کا راستہ بھی مختلف ہے۔ یہی سوچ اس کے دل سے حسد، بے صبری اور مایوسی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ وہ مشکل وقت میں بھی اپنی زبان کو تلخی سے آلودہ نہیں ہونے دیتی، بلکہ اس کے لہجے میں نرمی، امید اور اللہ تعالی پر بھروسہ باقی رہتا ہے۔ اس کا دل خواہشات کا قیدی نہیں بنتا، بلکہ قناعت کا گھر بن جاتا ہے۔ یہی شکر اس کی شخصیت میں ایسی روشنی بھر دیتا ہے کہ وہ حالات کے غلام بننے کے بجائے ان پر غالب آنا سیکھ لیتی ہے۔ اور جب ایک عورت شکر کو اپنی مستقل عادت بنا لیتی ہے تو پھر دنیا کی کمیوں سے زیادہ اسے اپنے رب کی نعمتیں دکھائی دینے لگتی ہے، اور یہی احساس اسے ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھنے لگتا ہے۔ تیسری عادت یہ ہے کہ ایسی عورت صرف اپنے لیے جینا نہیں سیکھتی، بلکہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ دلوں کو جوڑنے والے لوگ کبھی حقیقت میں تنہا نہیں ہوتے، اسی لیے وہ جہاں بھی جاتی ہے اپنے الفاظ، اپنے رویے اور اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں میں امید جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر کسی کے چہرے پر پریشانی دیکھتی ہے تو اسے نظر انداز نہیں کرتی، اگر کسی کے دل میں دکھ محسوس کرتی ہے تو خاموشی سے اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک ایسی جنگ جاری ہوتی ہے جو دنیا کو نظر انداز نہیں آتی، اس لیے وہ دوسروں پر فیصلے سنانے کے بجائے ان کے لیے آسانی کا ذریعہ بننے کو ترجیح دیتی ہے۔ وہ احساس جتانے کے لیے نہیں بلکہ خلوص کے ساتھ بھلائی کرتی ہے۔ اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کون اس کا شکریہ ادا کرے گا اور کون اس کی قدر کرے گا، کیونکہ وہ یقین رکھتی ہے کہ خلوص سے کیا گیا ہر عمل اللہ تعالی کے ہاں محفوظ رہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہی چھوٹے چھوٹے نیک اعمال، یہی عادتیں، یہی دعائیں اور یہی خیر خواہی اس کے گرد ایک ایسی مضبوط ڈھال بنا دیتے ہیں جسے دنیا کی کوئی طاقت آسانی سے توڑ نہیں سکتی۔ پھر جب خود اس کی زندگی میں آزمائش آتی ہے تو وہ حقیقت میں اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اس نے کبھی دوسروں کے لیے کی تھی، وہ دل ہوتے ہیں جنہیں اس نے کبھی تسلی دی تھی، اور وہ محبت ہوتی ہے جو اس نے بغیر کسی غرض کے بانٹتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی عورت کبھی ذلت کی محتاج نہیں بنتی، کیونکہ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے بھی آسانیوں کے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ یہی عادت اسے عزت، وقار اور بے نیازی کی دولت عطا کرتی ہے۔ چوتھی عادت یہ ہے کہ وہ خود سے نظریں چرانے کے بجائے ہر روز اپنا محاسبہ کرتی ہے۔ دن بھر کی مصروفیات، لوگوں کے رویوں اور زندگی کی تھکن کے بعد جب وہ تنہائی میں بیٹھتی ہے تو اپنے دل سے سچ بولنے کی ہمت رکھتی ہے۔ وہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بہانے نہیں تراشتی، نہ ہر ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈال کر خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، بلکہ خاموشی سے اپنے اندر جھانکتی ہے اور خود سے سوال کرتی ہے کہ آج کہاں بہتر ہو سکتی تھی، کس جگہ صبر کم پڑ گیا، کس موقع پر زبان کو زیادہ نرم ہونا چاہیے تھا، اور کن فیصلوں میں مزید حکمت کی ضرورت تھی۔
یہی مسلسل احتساب اس کی شخصیت کو ہر دن پہلے سے بہتر بناتا رہتا ہے۔ وہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ اصل جنگ دنیا سے پہلے اپنے نفس، اپنی کمزوریوں اور اپنی سوچ کے ساتھ ہے۔ جب انسان خود کو بدلنے کی ہمت پیدا کر لیتا ہے تو دنیا کے بہت سے مسائل خود بخود چھوٹے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ یہی شعور اسے دوسروں کی تعریف، تائید اور منظوری کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ وہ ہر دن اپنی اصلاح کرتی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بناتی ہے، اپنے فیصلوں میں پختگی پیدا کرتی ہے اور اپنے کردار کو مزید مضبوط بناتی رہتی ہے۔ یہی چھوٹے چھوٹے قدم ایک دن اسے اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں جہاں وہ دوسروں کی رائے سے اپنی پہچان طے نہیں کرتی، بلکہ اس کا کردار خود اس کی سب سے بڑی پہچان بن جاتا ہے۔ ایسی عورت کو حالات جھکا نہیں سکتے کیونکہ اس نے اپنی کمزوریوں کو پہچان کر ان پر قابو پانا سیکھ لیا ہوتا ہے، اور یہی اندرونی طاقت اسے ہر آزمائش میں ثابت قدم اور باوقار رکھتی ہے۔ پانچویں عادت یہ ہے کہ ایسی عورت کی زبان اور اس کا دل ایک دوسرے کے آئینے ہوتے ہیں۔ اس کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، اس کے الفاظ اور اس کا کردار ایک ہی حقیقت کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ سچ کو حالات کے مطابق بدلنے کی عادی نہیں ہوتی، بلکہ ہر حال میں سچائی کو اپنا سہارا بنائے رکھتی ہے۔ اس کے لیے سچ بولنا صرف ایک اچھی عادت نہیں، بلکہ اس کی شخصیت کا بنیادی اصول ہوتا ہے۔ اسی لیے اس کی گفتگو دلوں پر اثر کرتی ہے، کیونکہ اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی فائدے کے لیے بدلی ہوئی حقیقت ہوتی ہے۔ ایسی عورت کو بار بار اپنی صفائیاں پیش نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ اس کا کردار خود اس کی گواہی دیتا ہے۔ وہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اصول قربان نہیں کرتی، نہ وقتی فائدے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جھوٹ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اعتماد چھین لیتا ہے، جبکہ سچائی کبھی کبھی آزمائش ضرور لاتی ہے، مگر آخر کار عزت بھی وہی عطا کرتی ہے۔ وقت کے ساتھ لوگ اس کی بات پر یقین کرنے لگتے ہیں، اس کی موجودگی اعتماد کی علامت بن جاتی ہے، اور اس کی خاموشی بھی لوگوں کے دلوں میں وزن رکھتی ہے۔ یہی سچائی اسے دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ عزت مانگنے سے نہیں بلکہ کردار سے کمائی جاتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے کسی کے سامنے جھکتی نہیں، بلکہ اپنے اخلاق اور اپنے سچے کردار سے دل جیت لیتی ہے، اور یہی اس کی اصل دولت بن جاتی ہے۔ چھٹی عادت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پاکیزگی، حلال اور دیانت داری کو ہر وقتی فائدے پر ترجیح دیتی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ دنیا کی ہر چمکتی ہوئی چیز سکون نہیں دیتی، اور ہر آسان راستہ منزل تک نہیں پہنچاتا۔ اسی لیے جب بھی اسے کسی فیصلے کا سامنا ہوتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں سوچتی کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، بلکہ یہ بھی سوچتی ہے کہ کیا اس سے میری دل کو سکون ملے گا، کیا میرا رب اس سے راضی ہوگا، کیا یہ راستہ میری عزت اور خودداری کو محفوظ رکھے گا۔ یہی سوچ اسے جلد بازی، لالچ اور غلط راستوں سے دور رکھتی ہے۔ وہ کم میں بھی مطمئن رہنا جانتی ہے، اس لیے دوسروں کی ظاہری آسائشوں کو دیکھ کر بے چین نہیں ہوتی۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اصل دولت بینک بیلنس نہیں بلکہ دل کا اطمینان، پاک ضمیر اور حلال رزق ہے۔ جب ایک عورت اپنے فیصلے میں پاکیزگی کو بنیاد بنا لیتی ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر نہ اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، نہ کسی غلط کام کے بے نقاب ہونے کا خوف ستاتا ہے، اور نہ ہی ضمیر کی خلش
اسے رات بھر بے چین رکھتی ہے، وہ سکون سے سوتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے وقتی فائدے کے بدلے اپنی عزت اور اپنے اصول قربان نہیں کیے۔ یہی پاکیزگی اس کی شخصیت کو اندر سے مضبوط کر دیتی ہے، اور یہی مضبوطی اسے ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایسی عورت کی بنیاد سچائی، دیانت اور حلال پر قائم ہوتی ہے، اور جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہو، وقت کے بڑے سے بڑے طوفان بھی اسے گرا نہیں سکتے۔ ساتویں عادت یہ ہے کہ ایسی عورت حالات کے سامنے ٹوٹنے کے بجائے اپنے رب سے اپنا تعلق اور زیادہ مضبوط کر لیتی ہے۔ جب زندگی اس کے گرد آزمائشوں کی دیواریں کھڑی کر دیتی ہے، جب ہر طرف راستے بند ہوتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، جب اپنے بھی بے بس دکھائی دینے لگتے ہیں اور امید کی روشنی مدھم ہونے لگتی ہے، تب وہ عورت چیخ و پکار، شکوہ اور مایوسی کا راستہ اختیار نہیں کرتی، بلکہ خاموشی سے اپنے رب کے حضور جھک جاتی ہے۔ وہ جان چکی ہوتی ہے کہ انسان بدل سکتے ہیں، وعدے ٹوٹ سکتے ہیں، سہارے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جس رب سے تعلق مضبوط ہو جائے وہاں کبھی نا امیدی آخری فیصلہ نہیں بنتی۔ اسی یقین کی وجہ سے وہ آزمائشوں میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتی۔ اس کے آنسو کمزوری کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ دعا کی زبان بن جاتے ہیں۔ اس کی خاموشی بے بس نہیں، بلکہ اللہ تعالی پر مکمل بھروسے کا اظہار بن جاتی ہے۔ پھر وقت گواہی دیتا ہے کہ جن اندھیروں سے لوگ خوف کھاتے تھے، وہی اندھیرے اس کے لیے روشنی کا راستہ بن جاتے ہیں۔ جو مشکلات اسے گرانے آئی تھی، وہی اس کی شخصیت کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عورت حقیقی معنوں میں خوددار بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا سہارا اب دنیا کے بدلتے ہوئے حالات نہیں، بلکہ وہ ذات ہوتی ہے جو کبھی اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ آٹھویں عادت یہ ہے کہ ایسی عورت ہر دن خود کو سیکھنے، سنوارنے اور آگے بڑھانے کا عزم زندہ رکھتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ جو کچھ اسے آج آتا ہے وہی کافی ہے، بلکہ وہ ہر نئے دن کو اپنی شخصیت میں بہتری لانے کا ایک نیا موقع سمجھتی ہے۔ وہ اپنے علم میں اضافہ کرتی ہے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارتی ہے، اپنے وقت کی قدر کرتی ہے، اور ہر تجربے سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل کرتی ہے۔ اگر کبھی ناکامی اس کے راستے میں آ بھی جائے تو وہ اسے اپنی منزل کا اختتام نہیں سمجھتی، بلکہ اگلے سفر کی تیاری سمجھ کر دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ جو عورت سیکھنا چھوڑ دیتی ہے، وہ آہستہ آہستہ دوسروں پر انحصار کرنے لگتی ہے، لیکن جو مسلسل اپنے علم، اپنے کردار اور اپنی مہارت کو بہتر بناتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کرتی۔ اسی لیے وہ وقت کو ضائع نہیں کرتی، ہر دن اپنے اندر ایک نئی خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنی سوچ کو مثبت بناتی ہے، اپنے فیصلوں میں حکمت پیدا کرتی ہے، اور اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہی مسلسل سیکھنے کا جذبہ اسے ہر میدان میں مضبوط بناتا ہے، اس کے اعتماد میں اضافہ کرتا ہے اور اسے دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اس کی مدد کرنے کے بجائے اس سے رہنمائی لینے لگتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو علم، عمل، صبر، کردار اور اللہ تعالی پر بھروسے کے ساتھ اس انداز میں سنوار لیا ہوتا ہے کہ وہ خود دوسروں کے لیے امید، حوصلے اور کامیابی کی مثال بن جاتی ہے۔ یہی آٹھویں عادت ان تمام عادتوں کو مکمل کرتی ہے اور ایک ایسی باوقار، مضبوط، خوددار اور بااعتماد عورت کی شخصیت تشکیل دیتی ہے
جسے دنیا کے حالات جھکا تو سکتے ہیں مگر شکست نہیں دے سکتے۔ محترم خواتین و حضرات، اگر آپ نے ان 8 عادتوں کو دل سے سمجھ لیا ہے تو یقین جانیے آپ نے صرف ایک گفتگو نہیں سنی بلکہ زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے کا ایک راستہ پایا ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہی سنا کہ عورت کمزور ہے، نازک ہے اور شاید زندگی کے بڑے فیصلوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں ایسی خاموش قوت رکھی ہے جو وقت آنے پر پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہوتی ہے۔ زندگی کے سفر میں جب آزمائشیں بڑھ جاتی ہیں، جب راستے بند ہوتے محسوس ہوتے ہیں، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور حالات ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں، تب اصل فرق دولت، ظاہری آسائش یا لوگوں کے سہارے سے نہیں پڑتا بلکہ ان عادتوں سے پڑتا ہے جو انسان کے کردار کا حصہ بن چکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عورتیں ہر طوفان کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کی بنیاد اللہ تعالی پر بھروسے، شکر، سچائی، پاکیزگی، خود احتسابی، دوسروں کی خیر خواہی، مسلسل سیکھنے کے جذبے اور مضبوط ایمان پر رکھی ہوتی ہے۔ یہی 8 عادتیں انہیں اندر سے اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی مشکل میں اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنی خودداری برقرار رکھتی ہے۔ وہ اپنی تقدیر کا انتظام نہیں کرتی بلکہ اپنے کردار کو ایسا بنا لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں اصل طاقت شور مچانے والوں کے پاس نہیں بلکہ اپنے کردار کو سنوارنے والوں کے پاس ہوتی ہے، اور جب کردار مضبوط ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑا طوفان بھی انسان کو مستقل طور پر نہیں گرا سکتا۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیغام دوسری بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں تک بھی ضرور پہنچانا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ایسے ہی ایمان افروز، اصلاحی اور زندگی بدل دینے والے موضوعات کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ ان 8 عادتوں میں سے آپ کس عادت کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے اپنانا چاہیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور ہر مسلمان خاتون کو ایمان کی مضبوطی، رزق میں برکت، صحت و عافیت، عزت و وقار، صبر و استقامت، پاکیزہ کردار، نیک اعمال اور اپنی رحمت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، انہیں ہر قسم کی محتاجی، ذلت، پریشانی، مایوسی اور آزمائش سے محفوظ فرما۔ ان کی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان کے گھروں میں سکون، محبت اور خیر و برکت نازل فرما، اور ہمیں سب کو اپنی رضا والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔